عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا کچھ چور پکڑا گیا. تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلامی شریعت میں چور کی سزا ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو حضرت. تو جب اس کا ہاتھ کاٹنے لگے نا تو وہ رو پڑا, کہتا جی میرا ہاتھ نہ کاٹے. تو اس سے پوچھا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہ کاٹے, تو نے چوری نہیں کی ہے, پکڑا بھی گیا ہے. اس نے کہا جی. پھر ہاتھ کیوں نہ کاٹے, اس کی وجہ بتا. وہ کہتا جی ہاتھ اس لیے نہ کاٹے کہ میں نے آج پہلی بار چوری کی ہے تو پکڑا گیا. یہ اس نے عذر دیا آگے سے کہ ہوتا نا میں عادی چور ہوں, کئی بار پکڑا گیا, تو آج میں نے پہلی چوری کی ہے اور میں پہلی بار ہی پکڑا گیا ہوں, مجھے اس لیے معاف کر دیں. تو دیکھو یہ یقین تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے رب کی کریمی پر, یہ ان کو یقین تھا اس بات پہ کہ وہ ستار العیوب ہے, وہ عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے. کتنا یقین تھا کہ آپ اسے فرمانے لگے ہو تجھے شرم نہیں آتی, ایک چوری کرتا ہے اوپر سے جھوٹ بھی بولتا ہے, اور کرتا ہے حضور میں نے کیا جھوٹ بولا. آپ نے فرمایا تو جھوٹ بول رہا ہے جی میں نے پہلی بار ہی چوری کی اور پکڑا گیا ہوں, تو اس لیے میرا ہاتھ نہ کاٹے, مجھے چھوڑ دیں. وہ تو کتنا بڑا جھوٹا ہے, اوپر سے چور بھی اوپر سے جھوٹا بھی. پہلی بار تو اس نے کبھی کسی کو پکڑا ہی نہیں ہے, پہلی بار تو اس نے کسی کو پکڑا ہی نہیں. سچ بتانا حضرت جی, اگر پہلی بار پکڑتا تو نہ تسی ایتھے ہوندے تے نہ میں ایتھے ہوندا, پھر پتہ نہیں سارے کتے کتے ہوندے. وہ تو بڑا معاف کرنے والا رب ہے, اور میں نے کہا اس کی معافی کا نظام بہت بڑا ہے حضرت, بہت بڑا معافی کا نظام اس کا. معافی منگی اپنے اللہ کو. اور جس دور میں سے حضرت ہم گزر رہے ہیں تو دور ہی بڑا اوکھا ہے حضرت, پیر پیر پہ گناہ منہ کھولے کھڑا ہے حضرت. آؤ حضرت اپنے اللہ کو منگی, جس کو اللہ بچائے پھر اس کو کوئی نہیں گمراہ کر سکتا. اپنے اللہ کے روئیے, اپنے اللہ کے گڑگڑائیے, یا اللہ سانو بچا لے, یا اللہ سانو بچا لے. اگر ہم بچنا چاہتے ہیں تو اگر ہمارے ہی بچنے کا پروگرام نہیں تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے. اگر ہمارا یہ حال ہو کہ اتو کو جو اور سانتے وچو کو جو اور سانتے, پھر کیا کیا جا سکتا ہے. وہ کس طرح بچاتا ہے, امام غزالی نے اس کو حکایت کیا. آپ فرماتے ایک بزرگ تھے تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ آسمان سے اترا ہے نیچے, ایک فرشتہ آسمان سے نیچے اترا ہے. تو وہ بزرگ جو ہے نا وہ خواب ہی میں فرشتے کو پوچھتے ہیں کہ بھئی تو زمین پہ کیا کرنے آئے. تو اس نے کہا جی 2 کام. اس نے کہا وہ کیا. اس نے کہا ایک یہودی دریا میں نا جال لگا کے بیٹھا ہوا ہے, یہودی دریا میں جال لگا کے بیٹھا ہے, اور جال اس نے اس جگہ لگا لیا ہوا ہے جہاں مچھلی کوئی نہیں ہے. تو اللہ پاک نے مجھے بھیجا جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال, اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکارے ہیں. ہاں جی حضرت جی, جا کہیں اور سے مچھلیاں پکڑ کے نا اس کے جال میں ڈال دے, اس سے پہلے کہ یہ ہمیں پکارے. اللہ, لوگ کہتے نہیں میں مسجد چ نہیں جانا ہے. چاچا تو کون ہونا مسجد چ نہ آنے والا, وہ تینوں بلاندہ ہی نہیں ہے کوئی جی. میں نے وہ ٹائم ہی نہیں لگتا جی نماز دے, تو کون ہونا تینوں ٹائم نہ لگے, وہ تینوں بلاندہ ہی نہیں ہے کوئی. کیا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. بڑے خوش ہیں حضرت ہم کہ ہم نماز نہیں پڑھتے, ٹائم ہی نہیں لگتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے, آپ نے فرمایا یہ گناہ نہ کیا کرو, اللہ ناراض ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو پھر اس طرح بندے کو عذاب دیتا ہے. کہ بندہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, اس نے کہا جناب میں تو جو گناہ کرتا ہوں تو اللہ کی عنایات مجھ پہ بڑھتی جاتی ہیں. میرے پاس مال بڑا ہے, میرے پاس جائیداد بڑی ہے, میرے پاس زمینیں بڑی ہیں, میری اولاد بڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہوئے. آپ نے جا کر نہ کوئی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا, اللہ میں تیرے بندوں کو تیری طرف دعوت دے رہا تھا, ان کو ڈرا رہا تھا تیری نافرمانی کے عذاب سے. تو ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوا, وہ کہتا ہے میں جو نافرمانی کرتا ہوں تو مجھ پر اللہ کی عنایات بڑھتی جاتی ہیں. میرے پاس مال بڑا ہے, میری اولاد بڑی ہے, میرے مویشی بڑے ہیں, میرے پاس زمینیں بڑی ہیں. تو یا اللہ یہ رنگ. تو اللہ نے فرمایا اے میرے کلیم, میرے جو عذاب کے رنگ ہے نا ان میں جو سب سے ڈاڈا عذاب ہے میں نے اس وقت اس کو وہ دے رکھا ہے. عرض کیا اللہ مال بڑا ہے, اولاد بڑی ہے, جانور بڑے ہیں, زمین بڑی ہے, کھیت کلیان بڑے ہیں, تو عذاب کیا ہوا. فرمایا کلیم منو وہ کو اپنا نام لین دی توفیق کھو لی, سب سے بڑا عذاب ہے. میں نے اس سے توفیق سجدہ چھین لی ہے, میرا سب سے بڑا. اور آج ہم بہت خوش ہیں اور یہ ماشاءاللہ بڑی رحمت ہے اللہ پاک دی. تو اس کو رحمت کہتا ہے. رحمت اس پہ ہے جس کو توفیق سجدہ میں ہے, رحمت اس پہ ہے جس کو توفیق ذکر ہے, رحمت اس پہ ہے جس کو توفیق درود ہے. یہ کیا رحمت ہوئی ہے. اگر یہ رحمت ہوتی تو اللہ اپنے سارے انبیاء کو یہ عطا کرتا ہے. ہاں یہ ہم نے معیار ہی بدل دیا ہے. نہیں, رحمت اسی پہ ہے جو سجدے والا ہے, رحمت اسی پہ ہے جو ذکر و فکر والا. یہ تو کچھ بھی نہیں بابا جی, اس کا تو حساب دینا جا کے آگے. اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے. اس لیے جتھے ہو جائے
उत्थे माफ़ी, जिथे हो जाए उत्थे माफ़ी मंगी अपने अल्लाह को। ये बड़ा बड़ा कठिन दौर चल रहा है, इसका एक ही इलाज है, अपने अल्लाह को सच्ची माफ़ी। अच्छा, पूछा क्या करने आया? कहा कि यहूदी उस जगह जाल लगा बैठा जहाँ मछली कोई नहीं। अल्लाह ने मुझे फरमाया कहीं और से मछली पकड़ के इसके जाल में डाल, कितने सानू पुकार ही ना लगे है, कितने सानू ही ना आवाज मार दे। हाय हाय। अच्छा, दूसरा काम, कहा एक जाहिद है अल्लाह का आशिक, जो कई सालों से अपने नफ्स से जंग लड़ रहा है अल्लाह के लिए। तो आज उसके दिल में ना हलवा खाने की ख्वाहिश बेदार हुई थी, तो एक बंदा उससे प्याली में हलवा दे भी गया। मेरी अल्लाह ने ड्यूटी लगाई, जा जाके हलवा रोड छड़ के हलवा खा लिया तो साढ़े तू गाफिल ही ना हो जाए। बचाता है तो अपने बंदों को, वो बहुत बड़ा बचाने वाला है। आओ अपने अल्लाह को पुकारिए, असी अपने अल्लाह को पुकार दे नहीं है। देखो ना जी, ये क्या है? अभी तो अल्लाह का शुक्र है हम इस माहौल में वक्त गुजार रहे हैं जहां अभी जिस्मों पे कपड़े मौजूद हैं। इकबाल तो वहां भी होके आया था जहां कपड़ों का नामो निशान कोई नहीं है, और इकबाल वहां भी जाके कहता है हीरा ना कर सका मुझे जलवा दानशे अफरंग। इकबाल तो वहां होके जहां कपड़ों का नामो निशान ही कोई नहीं है, तो क्या कहता है? हीरा ना कर सका मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना ओ नजफ है। ये सुरमा आज भी मिल रहा है इधर, ये रूहानी सुरमा आज भी मिल रहा है इधर जी, लेकिन लबदा सरगी जी, ये लबदा सरगी जी, सरगी उठना पैना है और फिर सुरमा मंगना पैना, फिर तेनों जो सुरमा दे देंगे। तो चेहरे भी उसी तरह के हैं कि दिल जिसकी जागीर है, जैसा वो चाहती है हमने वैसे अपने अपने चेहरे बना रखे हैं। लेकिन जिस दिन इस दिल को नबी अलैहि सलाम का जिक्र मुयसर आ गया, तो फिर तुहानू पता ही नहीं लगना हजरत है किवें आ जानी है, तो तुहानू पता ही नहीं लगना है किवें आ जानी है, क्योंकि अभी और जाता है दिल तक हजरत। मैं अक्सर जाता हूँ, मैं कहता हूँ देखना अल्लाह हजरत जिनके नाम पे चलो आज हम बैठे हैं, जिनका मुबारक ख़ानदान आज हमारा मौजू है, वाला हजरत क्या कह रहे हैं? फरमाते हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर। अल्लाह हजरत कहते हैं जिस दिल को उनकी याद मुयसर नहीं, वो दिल है, वो तो नहीं दिल कोई, दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। बात दिल तक जानी चाहिए, लेकिन क्योंकि एक सबक पहले सुनाया है, एक ये सुना रहा हूं, एक इसके बाद मैंने सुनाना जाके, जहां तक मुझे समझ आई है, हो सकता है मैं गलत भी हूं इस मामले में, लेकिन जहां तक मुझे समझ आई है, हमें ना बस आदत पड़ गई है कानों का चस्का लगाने की, हमें आदत पड़ गई है कानों का मजा लेने की, बस हम मजा लेते हैं और लेके चले जाते हैं। इससे आगे बात, मसलन मिसाल के तौर पे ये जो शेर है मैंने पहली बार नहीं पढ़ा, दिल है वो दिल जो तेरी याद से, लेकिन मुझे आज तक जाते हुए किसी ने खड़ा करके ये नहीं पूछा कि मिसबाई साहब दिल भी जिक्र करता है, दिल भी जिक्र करता है। अल्लाह हज़रत कह रहे हैं दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर, लेकिन आज तक किसी ने खड़ा करके नहीं पूछा कि दिल भी जिक्र कर। क्यों? क्योंकि हम बस मजा लेते हैं कानों का, और मजा लेके अपने अपने घरों को चले जाते। लेकिन पता नहीं अब भी किसी ने पूछना है कि नहीं पूछना, लेकिन चलो। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह से सवाल हुआ था कि हजरत दिल भी जिक्र करता है? फरमाया हाँ दिल भी जिक्र करता है। उसने फिर अर्ज़ की हुजूर दिल कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है? उसने कहा हजरत मसला नहीं, बात नहीं समझ में आती, दिल गोश्त का एक लोथड़ा है, दिल गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे जिक्र कर सकता है? फरमाया जुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है ना, जो अल्लाह इसको तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सारी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन हिम्मत करे कौन? हम कानों का मजा लेते हैं और लेके पूछता ही कोई नहीं है। लेकिन दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा। हम तो दर साहब अभी तक जुबान वाली याद ठीक नहीं कर सके हैं, दिल वाले मामले तो कहीं दूर खड़े हैं। अल्लाह का घर है, सोना वक़्त है, सोना वेला है, सोने लोगों का जिक्र है, बस अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे, अल्लाह हमें ज़ौक़ और शौक़ अता कर। और क्योंकि ज़्यादा, मैं अक्सर कहता हूँ कि हज़रत ज़्यादा तकलीफ ही होती है, यहाँ तो कुछ भी ना पूछे हज़रत, तो हमें भी ज़बर आ जाए, अपना सारा कुछ पूछते हैं। घुमा फिरा के आजकल हर बंदा मिसबाई साहब कोई वजीफा दसो, पैसे आन, तो मैं सारे नूं कहना मैं जो होंदा तो मैं तेनों कानूं दसना ही, आपे ना पढ़ लेंदा पहले, जो होंदा तो मैं तेनों कानूं दसना ही, मैं पहले आपे पढ़ता किते बह के।
پتہ نہیں حضرت صاحب کب ہم ان چیزوں سے باہر نکلیں گے. فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت، فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی نہیں کچھ بھی. حضرت فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا. فکر اعلیٰ حضرت میں تو یہ ہے ہی کوئی نہیں ہے. فکر اعلیٰ حضرت کیا؟ کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی. ادھر تو بس یہی ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اتنے تو ہے ہی نہیں ہے اس طرح کا کچھ بھی. ادھر تو بھائی یہی ہے، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا. اتنے تو ہے ہی کچھ نہیں. لیکن 70-78 سال ہو گئے پاکستان بنے، بس ہم ادھر کے ادھر ہی کھڑے ہیں. بلکہ دن بدن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے، لوگوں تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے، پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. انہوں نے وعدہ کیتا ہے رزق دا، انہیں رزق دا وعدہ کیتا ہے. لیکن ہم اس ٹینشن سے باہر نکل سکے نہیں، اور جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. نماز کوئی ٹینشن نہیں، قرآن کوئی ٹینشن نہیں، ذکر و اذکار کوئی ٹینشن نہیں، حلال حرام کوئی ٹینشن نہیں، قطع تعلقی کوئی ٹینشن نہیں. اللہ جو ٹینشن ہونی چاہیے تھی وہ ہم کہیں پیچھے چھوڑ آئے. مولا مرتضیٰ اپنے دروازے پہ بیٹھے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. کوئی چاہنے والا گزرا، اس نے روتے دیکھا مولا پاک کو، کھڑا ہو گیا، پوچھتا مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. اللہ پاک علی تو ناراض ہو سکتے؟ بلکہ علی تو وہ ہے میرے محبوب، فرما رہے ہیں تم جنت کی دعائیں مانگتے ہو، میرا علی وہ ہے جس کو جنت مانگتی ہے. جنت علی کی مشتاق، جنت علی کی مشتاق ہے. رو رہے ہیں. پوچھا کیوں؟ لگتا ہے اللہ علی تو ناراض ہو گیا. لیکن نہیں حضرت، اللہ علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. علی کی حضور کیسے؟ فرمایا کتنے دن گزر گئے علی کے گھر میں کوئی مہمان ہی نہیں آیا. ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں. اللہ خوش ہے، اللہ ناراض ہے. حضور خوش ہیں، حضور ناراض ہے، کوئی ٹینشن نہیں. اللہ سب سے زیادہ حق اللہ اور اللہ کے رسول کہہ کے ان کو راضی کیا جائے. اللہ ورسولہ احق ان یرضوا، سب تو زیادہ حق اللہ تے اللہ دے رسول دے کہ انہوں نے راضی کیتا جائے. اس لیے حضرت میری گزارش ہے، بڑے کناں دے مزے لے کچھ ہونا ملا لے پاسے آئیے. آج ہم حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک عرس کی تقریب میں حاضر ہیں. اللہ حضرت کسی شخصیت کو بولنا بہت سوکھا کام ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس طرح کی بات ہی نہیں ہونی کہ کوئی ناراض ہو، کوئی اس طرح کی. اللہ سب سے سوکھا ٹاپک ہے، بولتے جاؤ بولتا جاؤ. سارا راستہ میں کتاب پڑھتا آئے ہوں، بہت سوکھا ٹاپک. لیکن چلو میں بس ایک دو بات کروں گا اور کچھ اپنے حالات سامنے رکھوں گا. کم و بیش آپ نے 70 کے قریب کتابیں لکھی. 19 سال کی عمر میں آپ نے تدریس کا آغاز کیا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد آپ بریلی شریف میں صدر مدرس تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ صدر، ہم جن کے ماننے والے ہیں نا حضرت وہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ. لیکن ذرا ہمیں دیکھیں کہ ہم نے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے ساتھ سلوک کیا کیا ہے. میں حضرت ایسے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے ایسے مدرسین کو جانتا ہوں، 50 سال ہو گئے ہم پڑھاتے ہوئے، کتاب کی حاجت ہی نہیں ہے، پوری کتابیں یاد ہیں. ایسے ایسے مدرس کہ سراجی جیسی مشکل کتاب زبانی یاد ہے. 50 سال ہو گئے نا سراجی پڑھانے ہیں. نحو میر، شرح جامی، ریاض الصالحین، شرح میت عامل، عقائد نصفی، یہاں تک کہ بخاری شریف تک یاد ہے. لیکن دکھ کی بات یہ ہے حضرت جی، ان کے شہر میں بھی ان کو کوئی نہیں جانتا، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا نہ علم والوں سے پیار کیا. 77 سال تو حضرت ہو گئے. ہمارے اسٹیجوں پہ موضوع ایک چل رہا ہے، کیا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی ادا الذین آمنوا وکانوا یتقون پہ گفتگو کوئی. پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جننے ننگے تھے، جننے گالا کڈن والے تھے، جننے بے نماز، سارے ولی بن گئے تھے. کیونکہ ایک آیت میں شان ولایت اور اگلی آیت میں معیار ولایت. شان ولایت تو بیان ہوا ہے، معیار ولایت کس کو ہم نے ولی بنا دیا حضرت؟ اور کون ولی بن گیا جس کو ولی کی واؤ کی کونے کی بھی ہوا نہیں لگی ہے؟ سارے ولی بن گئے. کیوں؟ کیونکہ دس یہ نہیں جڑا ولی ہوئے گا ایمان والا بھی ہوئے گا اور اللہ کو ڈرن والا بھی ہوئے گا. اور جو ولی ہیں حضرت ان کا پرسانے حال ہی کوئی.
نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عالم اور ایک عابد کا تذکرہ کیا گیا. آپ نے فرمایا تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. یہ نہیں کہا جیسے میری فضیلت ابو بکر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عمر پہ ہے، جیسے میری فضیلت عثمان پہ ہے، جیسے میری فضیلت علی پہ ہے، جیسے میری فضیلت فاطمہ پہ ہے. فرمایا عالم کو عابد پہ ایسی فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص پہ. دیکھ لو کیا علماء کو مردانے آ گئے. میں اس دن ایک پروگرام میں اسی طرح بیان کرنے گیا تو سٹیج پہ ایک صاحبزادہ صاحب بھی بیٹھے تھے جن کے پاس صاحبزادہ صاحب کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا. وہ ساتھ ایک شیخ الحدیث بیٹھے تھے جن کے شاگردوں کی تعداد شاید ہزاروں میں ہو، لیکن انہوں نے کو پوچھنا ہی نہیں دیا. سب کی توجہ کا مرکز صاحبزادہ صاحب. حالانکہ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہارے عالم کو تمہارے عابد پہ ایسے فضیلت ہے جیسے میری فضیلت تمہارے عام شخص. فرمایا جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا. پیراں دیاں موجاں نے تے عالماں نوں اسی کمیٹیاں تھپا جڑے یار، عالماں نوں اسی کمیٹیاں دے ٹا چاڑ چڑے یار. انہوں نے پھر وہ کیتی ہے کہ بس چپ پلیے. میں ہمارے کیسے بزرگ ہیں حضرت کمال عالم دین ہے، عبارت کیا کہنے، درس و تدریس کیا کہنے ہیں، کچھ جانتا ہی نہیں ہے. مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں. میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر میں کبھی اس سائڈ پہ جاؤں تو میں حضرت کی اقتداء میں کوئی نماز پڑھوں. میں گیا جون تھا پچھلا یا مئی تھا، دوپہر تھی، سورج آگ برسا رہا تھا. میں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ظہر پڑھ کے میں اجازت دے کے نکلنے لگا تو مجھے فرمانے لگے آج تاڑے لی نا وہ انہوں نے کوئی لفظ بولا میرے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، گلا ہے. میں نے کہا حضور حکم. فرمانے لگے اماں جی کہہ رہی ہیں کہ اگر ہم بھی کسی کوٹھی میں رہتے تو مصباحی صاحب نے آنا تھا، کیونکہ ہم مسجد کے چھت پہ رہتے ہیں تو اس لیے مصباحی صاحب ملے بغیر نہیں چلے جاتے. میں نے کہا حضور مسجد کھلوتا میں نواسی تے عمران خان بھی بلائے تو شاید اینی خوشی نہ ہوئے جنی خوشی میں منہ تے جان دی ہوئی. ایک عالم کا گھر ہے، پردہ ہے، حجاب ہے. تو میں تو خود کبھی گزارش نہیں کی کہ سانو ہی حضور کدی اپنا پرونا بڑھاؤ، سانو ہی کدی شرف دو. فرمانے لگے چلیں آئیں. پھر حضرت آگے آگے تھے، میں پیچھے پیچھے تھا. چھت پہ گھر تھا. گھر کیا تھا شروع ہونے سے پہلے ختم ہو گیا. کمرہ کیا تھا، کمری تھی. سین کیا تھا، نکی ساری سینی تھی. اب کیونکہ چھت پہ کمرہ تھا، پنکھا تو لگا تھا لیکن ڈائریکٹ چھت پہ دھوپ پڑ رہی تھی تو پنکھا ہوا دینے کے بجائے آگ ہی پھینک رہا تھا. حضرت چلے گئے کو میرے لیے کو پانی شانی لینے. مجھے اپنی گاڑی اپنا گھر یاد آیا. میں نے کہا واہ سنی تسی ایڈے بے ذوقے ہو کہ تھاڑے چ میرے ورگے لوگ مشہور نے. اصل میں ساڈے ذوق دا پتہ لگ کس کس طرح دے بندے ساڈے سنیے چ مشہور نے. اتنا بڑا عالم ہے کسی کو پتہ ہی یہ بھی کوئی ہے. میری آنکھوں سے تو آنسو آ گئے. تو حضرت اتنی دیر میں واپس آ گئے. وہ مجھے روتا دیکھ کے تھوڑے سے گھبرائے کہ حضرت خیر ہے. میں بس حضرت رونا آ گیا. ہوتا ہے نا کوئی کمیٹی کا گلہ کیا ہو، کوئی لوگوں کا گلہ کیا ہو، کچھ بھی نہیں. مجھے آگے سے فرمانے لگے مصباحی صاحب اب خود نہیں اپنے بیانات میں کہتے والآخرۃ خیر وابقا، آخرت خیر والی ہے تے ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. کیونکہ حضرت علم اور علماء سے پیار ہی نہیں کیا، اس لیے یہ شعبہ اس وقت انتہائی مشکلات کا شکار ہے. حضور مدرس نہیں لب رہے. پہلی گل تے مدرسے کوئی نہیں، تے جو مدرسے ہے تے مدرس کوئی نہیں. کیونکہ سارے کہندے نے بھائی چنگا نات ہاں بن جو کم از کم گھنٹے دا 50,000 تے لب جاندا. یہ تے پورا مہینہ پڑھانا تے 12,000 دا پڑھایا. حضرت صاحب مسجد میں بیٹھا ہوں، میں اب کسی کا نام نہیں لینا چاہتا. 5-6 کیمرے لگے ہیں، بعد میں احباب ناراض ہوں کہ حضرت آپ نے مرا. اتنے اتنے بڑے نام ہیں مدرس. شعبہ زوال کا شکار، کیونکہ نہ علم سے پیار کیا، نہ اعلیٰ حضرت علم والے، مفتی اعظم ہند علم والے، صدر الشریعہ علم والے. نام کن کا لیا اور کیا ہم نے کیا ہے؟ قوالیاں تے نعتاں تے بس سارے پیسے لگا دیے اس میں. میں راستے میں دیکھ کے آیا ہوں فیصل آباد ایگریکلچر یونیورسٹی ہے، پنجاب کالج، اسپائر کالج. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. ان کو بھی دیکھو اور اپنے اپنے ادارے بھی دیکھو. میں ظاہر ہے سیالکوٹ ہے قبلہ، بڑا امیر شہر ہے، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میرے پیچھے سارا فیکٹری ایریا ہے، فیکٹری زون ہے سارا میرے پیچھے. جمعہ ادھر ہی پڑھتے ہیں. جب کبھی دل دکھا ہو
کسی حوالے سے میں گفتگو کروں، چلو ان کی بڑی مہربانی ہے، اربوں خربوں پتی ہیں، کبھی کو آگے سے اٹھ کے بولا نہیں، سن لیتے ہیں، میری محبت والی جھڑکیاں کھا لیتے ہیں. میں جب کہتا ہوں کہ یار مجھے امیر لوگ اپنے بچے کو عالم بنائیں، اس وقت کوئی نہیں بولتا، چلے جاتے ہیں. لیکن حضرت پتہ کیا کرتے ہیں؟ پھر جا کے نا، نمبر تو سب کے پاس میرا ہے، پھر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کے نا اپنے بچوں کے اسکول کی نا وہ تصویریں مجھے سینڈ کرتے ہیں کہ حضرت ساڑھے بچے دا سکول ویکھو، 12ویں عمارت ویکھو، کلاس روم ویکھو، جی نال باغ ویکھو، باغ سے لگے چوٹے ویکھو، کلاس روم چ اے سی ویکھو، کلاس روم دا فرنیچر ویکھو، تھلے جناب جڑے میٹ پے نے وہ ویکھو. اور آگے سے کہتے ہیں حضرت اگر آپ کے پاس بھی کوئی ایسا مدرسہ ہے تو بتائیے گا، ہم اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں. تو کیا کہوں کہ سنیا نے سارے پیسے نعت خانہ نوں دے جڑے. اللہ تسی ٹینشن نہ لو، کیمرے 'چ میں آنا، تسی تے آنا ہی نہیں، جو نعت پے گا میرے پیچھے پے گا، تہاڈے وچ نہیں پیندا کوئی. تسی نہ ڈرو حضرت. کی کہاں انہاں نوں کہ سنیا نے سارے پیسے مدرسیاں لی آئی کوئی نہیں. یہ جن کے نام پہ آج ہم بیٹھے ہیں 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں. اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو عربی میں تھی ان کا اردو میں ترجمہ کیا، اور اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو میں تھی تاکہ عرب علماء بھی اس سے مستفید ہو سکیں، ان کو انہوں نے عربی میں کنورٹ کیا. یہ جن کے نام پہ ہم بیٹھے ہیں حضرت صدر الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی، جو کتابیں عربی میں تھیں اردو میں، اور جو اردو میں تھیں ان کو عربی. لیکن اسی دیکھو علم تے علماء نے کی کیتا. ہم نے علم اور علماء کے ساتھ کیا کیا؟ حضرت جی بڑی بڑی بہت بہت بڑی محفل نعت ہے، 2.5 کروڑ 3 کروڑ 3.5 کروڑ 4 کروڑ حضرت صاحب خرچہ آ رہا ہے جی ایک محفل کا. اتنی بڑی محفل نعت ہے. کبھی حضرت صاحب میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کبھی کسی نے کوئی فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، گوجرانوالہ میں، لاہور میں محفل نعت کروائی ہو تو اس کے لیے چندہ مانگا ہو. ایسا پورا قرآن سنا کے حافظ نو 30 35 40 ہزار دینا ہوں، یہ لیے کرنا پہنتا ہے. 4 کروڑ. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیمروں کے سامنے میں ہوں، جے کسی نے ٹکرنا ہے میں نوں ٹکرے گا، تسی نہ ٹینشن لو، تسی چل بیٹھو سارے. مر جانا حضرت کل حضور کو کیا جا کے منہ دکھائیں گے؟ ان سے ڈرتے ہیں ہم کہ ہم اب درد بھی نہ اپنا بولیں، ہم اپنا رونا بھی نہ روئیں. اللہ میرا اچھا میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں، انہوں نا میرا ہے چل نہیں رہا تو میں تھا رون رہا، میرا مدرسہ ہی کوئی نہیں. اور بھی آپ سننے کو ہوتا میرا ہے تو چلن ہی نہیں رہا تھا تو میں تھا رون رہا تھا، میرا ہے ہی کوئی نہیں. میں تو جو ہے میں تو ان کے لیے رو رہا ہوں. حضرت تو خدا کا واسطہ پیار کرو اپنے اداروں کے ساتھ. ہم جن کے ماننے والے ہیں وہ علم والے تھے، تیرے عشق نچایا کر کے تھیا تھیا والے نہیں تھے. وہ فتاوی رضویہ شریف منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اعلیٰ حضرت کا مزاج کیا تھا. حضرت فتاوی رضویہ شریف اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ فکر رضا ہے کیا حضرت. لیکن کیا ہے حضرت صاحب توجہ کی تھی؟ کوئی توجہ نہیں. ایسے ایسے بڑے نام حضرت صاحب گم نام ہی رہ گئے، جاننا ہی نہیں کسی نے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا حضرت باجی علم والے پاسے آؤ. اور علماء حضرت علم کی طرف نہیں آئے، علماء کی طرف نہیں آئے. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 70 سال گزر گئے، ہمیں روٹی بھی نہیں کھانی آتی. یہ تو حضرت تب کچھ مزاج بدل گیا نا کہ اب میرج ہال میں کھانا ہر بندے کے سامنے آتا. اور آپ کو پتہ ہے جب تک کھانا سامنے نہیں آتا تھا کیا ہوا کرتا تھا؟ بڑی دیر کے بعد ایک گاؤں میں جانا ہوا ایک نکاح پہ. میں حالانکہ جانے لگا لیکن ان کا نہیں شادی کھا کے جاؤ، کھانا کھانا ہے آپ، تو جانا پڑا مجھے بھی حضرت. تو وہ پرانا سٹائل تھا حضرت، کھانا درمیان میں رکھا تھا، آپ نے خود ہی اٹھ کے جانا. وہ کھیر بھی پڑی تھی. اللہ آپ کو پتہ ہے حضرت میٹھا سب سے اینڈ پہ کھاتے ہیں، لیکن دیکھ کے دکھ ہوا لوگوں نے سارے سے پہلے میٹھا ہی پایا کہ بعد نہیں لبڑا کوئی. میٹھا اتنا کھاتے ہیں بس. اگر ہم گھر میں کھانا کھائیں، کسی دعوت پہ جائیں تو جو میٹھا ڈالنے کے لیے وہ آپ کو برتن دیا جاتا ہے وہ کتنا کا ہوتا ہے؟ اتنا. میٹھا اتنا بس کھانے والی چیز ہے. لیکن دیکھ کے دکھ ہوا، ہر بندے نے حضرت صاحب تھالی بھر لی. کھانا بھی اینڈ پہ تھا، کھانا بھی اتنا تھا، لیکن کیا ہے تربیت ہی نہیں ہوئی. بڑے بڑے پروگرام لیکن ساری رات شعر و شاعری ہوئی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ 77 سال گزر گئے، ہم ابھی تک گلاس سے سنگلی نہیں اتروا سکے. کہ قوم کو اتنا ہی ذہن مل جاتا کہ او چلو چوری تو کتے بھی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اے نہیں کرنی، کیونکہ یہ گلاس سانجھا ہے، راہ گزرا نے پینا ہے، مسافر نے پینا ہے، آندے جاندے نے پینا ہے، اس گلاس میں چھیڑنا. 77 سال گزر گئے حضرت، آج بھی مسجد میں بھی جوتی محفوظ ہے.
کہ چلو کم از کم اتنا ہی دین بن جاتا. چوری باہر بھی نہیں کرنی چاہیے لیکن رب دا کار ہے تے کدی بھی کرنی. وجہ کیا؟ ہمارے بڑے کچھ تھے لیکن ہم آگے سے بن کچھ گئے. نام ان کا لیا لیکن کام ان والا کیا. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت اقبال روئے. اقبال نے کہا تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر پردہ ہو. وہ کچھ تم کچھ. ان کا کردار کیا تمہارا کردار کیا. اس لیے حضرت دین دی طرف آؤ, قرآن دی طرف آؤ. کڑے کڑے رونے. میرے اعلیٰ حضرت نے ایک مہینے میں قرآن یاد کیا, بٹھا کے حضرت پورے قرآن کا ترجمہ لکھوا دیا. حضور غوث پاک ساری رات ایک قرآن تلاوت, فرمایا 14 سال ہر رات ایک قرآن تلاوت کرتا. لیکن حضرت صاحب یہاں کیا حال ہے, ہمارا کیا حال ہے؟ پوری محفل میں صرف ایک بار قرآن پڑھا جاتا ہے. سفری بندہ ہونا سڑکوں پہ نظر پڑتی ہے, فلیکس پہ کیا لکھا ہے, بندوں کے کلام پڑھنے کے لیے بندے کتنے آ رہے ہیں 7, اور اللہ کا کلام پڑھنے کے لیے بندہ آ رہا ہے صرف ایک. جب ایسا اسٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ صرف اتنا تعلق رکھا تو پھر ان سے کیا گلا پڑھ کے بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام باقیاں دے کلام بعد میں. لیکن اسی انہوں نے دسیا نہیں رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے. اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی. کیونکہ مخلوق تو تھی کوئی نہیں, تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیت, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا اور ساتھ نا ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے سوارے میں. تو اگر ہم نے 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا, لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وہ لوگ ہی وکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. میں یہ بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی ہے. وہ بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا, لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. اے حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا کہ جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا, لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت با یزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے, آپ کے خادم ہیں زید, کہتے میں نے 20 سال حضرت با یزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا. میں کہ جی زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں, 3 مہینے نہیں, 3 سال نہیں, 20 سال لگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر بھول جاتے. کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. کہ حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند. کہتے حضرت
میں کیسے مان لوں؟ 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد، ایسی بے توجہی، 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد۔ اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے، فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں۔ انہیں جانا، انہیں جانا، انہیں نہ رکھا غیر سے للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان، دکھ ہے بھی سانو سارے دا ہی پتہ ہے، بھول گئے تلا تلا دے رسول، فکر اعلی حضرت ہے، انہیں جانا فکر صدر شریعہ ہے ہی ہے، انہیں جانا انہیں اب حضرت سب کو اپنا اپنا پتہ ہے، بڑے لوگوں کو تھرمامیٹر لا لے، اپنے آپ کو تھرمامیٹر لا کے چیک کریے سانو کتنا بخار، میں کسی دی پوچھ نہیں ہونی، میں پوچھ میری۔ اور صاحب نسیے تاں جے نسیا جائے، نسیا جانا ہی نہیں بڑا۔ حضرت صاحب ہم نے پریتے لگا لی مٹی کے کھلونوں سے، پتر کتنی قریبی چیز ہے، پتہ اللہ قرآن میں پتر کے لیے بھی کیا کہہ رہے ہیں، اولاد کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والے ہو دھیان رکھنا ہے، اپنے مال تے اپنی اولاد نہ لین دی پریت نہیں پانی کہ ساڑے ذکر تو غافل ہو جاؤ، اللہ اور اللہ کے رسول پہلے بس، باقی پھر جس کے ساتھ ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے، تو باقی ادھر نہ باز آئے نہ اس پاسے آئے، انہاں نے دن بدن پریتاں بدائیاں، تو ایک دن کی ہونا ہے، مر جانا ہے، 2 بجے جنازہ ہونا ہے، 1:30 بجے انہوں نے چک لینا ہے، جنازگاہ لے جان گے، جنازہ بہت بڑا ہوگا لیکن کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اکثریت پیچھے ان لوگوں کی کھڑی ہوگی جو میرے پیچھے کھڑے ہو کے میرے لیے یہ بھی نہیں کہہ سکیں گے اللہم اغفر لی حینا و میتنا، اب کیونکہ میں یہاں کسی اور مقصد کے لیے تو نہیں، یعنی تو دل تو کر رہا ہے میں کہاں چلو جی شروع ہوا ہے اس کروں سناؤ ہو کنوں کنوں پہلا دعا ہوندی، آج کل کے جنازے تھوڑے ہیں، دھوکہ ہے، آتی نہیں دعا کوئی، پیچھے کلو رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب سے بھی ہو جاتا، لیکن بنتی تو اس وقت یہی ہے نا، اللہم اغفر لی حینا و میتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا، لیکن دکھ ہے جنازہ پڑھیں گے جلدی جلدی لے جائیں گے، دفنائیں گے، پٹے رکھیں گے، مٹی رکھیں گے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے گوشت بنا کے بانٹا جاتا ہے، لیکن انہوں نے ٹھہرنا 10 جان گے، میں قبر چکلا اور اے نہیں کہ کتے جا کے میرے لیے سر سجدے چ رکھن گے یا اللہ میرے پیو نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، میرے ماموں نو بخش دے، میرے خالو نو بخش دے، میرے چاچے نو بخش دے، میرے تائے نو بخش دے، ایہی لگدا ہوں گا نا، میرے یار نو بخش دے، میرے بھرا نو بخش دے، کچھ بھی نہیں، گھر آ کے کیا شروع ہو جائے گا، روٹی کھادی ہے، ٹھیک 1 گھنٹے بعد میں کسی نے بھی یاد ہونا چول ٹھنڈے نے گرم نے، اے بوٹی انہوں نہیں دینی ہے، بوٹی انہوں دینی ہے، شروع ہو جائے 1 گھنٹے کے بعد میں کسی کو بھی نہیں یاد، منکر نکیر آئیں گے، آ کے اٹھا کے بٹھائیں گے، اور ساری عمر جس اللہ اور اللہ کے رسول اور دین سے بھاگتے رہے، بات پھر ادھر آ کے کھڑی ہو جائے گی، فرشتے آ کے کیا کہیں گے، مر ربو کا ما دینو کا ما کنت تقول، ساری عمر نسدے رہے اللہ کو، نہیں منی، نہیں پریت لائی، ساری عمر دین سے بھاگتے رہے، نہیں دین پہ آئے، حضرت نبی علیہ السلام سے جس طرح محبت کرنی تھی نہیں کی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ والناس اجمعین، ہر شے نال ود کے حضور نال پیار کرنا نہیں کیتا، اینا نال کیتا، اینا نو راضی کیتا، اینا نو خوش کیتا، چھڈ کے ٹر گئے، چول کھان ڈے نے، اور فرشتے آ کے کی کہندے نے، مر تیرا رب تیرا دین، نبی کریم علیہ السلام دی اپنی زندگی چ کی کہندا رہا ہے، اس لیے میں گزارش کروں گا حضرت، یہی ہمارے اکابرین کا پیغام ہے، آج جو آپ تیار کرو، جدو فرشتے پوچھن اس ٹائم ربی اللہ اتنا پکایا ہو، اس ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب جیسے فرشتے پوچھیں اسی ویلے جواب دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے،
اور جدو نبی علیہ السلام دے بارے پوچھا جائے مزہ تاں ہے حضرت اسی اوتھے ہے کہیے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں جی مزہ تو تب ہے بندہ اوتھے کہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے میری تو ساری بہار آپ سے ہے مزہ تے تاں ہے نا حضرت اگوں پہ کہیے جو حدیث میں آیا ہے جواب لا ادری مینوں نہیں پتا مینوں نہیں پتا مینوں نہیں اج وقت ہے حضرت اج اپنا اپنا سلسلہ پکائیے میاں صاحب نے تو کمال کہا تھا آپ نے فرمایا عذر بہانہ چلدا نا تے جو آکھے سو کریے آخر نو جے ٹرنا کانوں کل کل مریے تے جنہاں نے ساری عمر نوکری کی تھی انہوں نے وصیت میں کیا لکھوایا فرمایا میری قبر عام قبروں سے ذرا گہری کھود دو عرض کی تھی حضور ہو کیوں فرمایا اس لیے جب میرے محبوب تشریف لائیں گے تو وہاں کھڑا ہو کے عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کون آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام حضرت مسجد نال پیار مدارس نال پیار علم نال پیار علم والے نال پیار حضور زمانے لگتے ہیں پھر ایک عالم تیار ہوتا ہے علامہ سعد الدین تفتازانی جو کہ اپنے وقت میں قاضی القضات کے عہدے پہ چیف جسٹس روزانہ بادشاہ کے بالکل ساتھ حضرت کی کرسی لگائی جانی اور آپ نے آ کے تھوڑی دیر کے لیے کرسی پہ بیٹھنا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان ہے حضرت عمر پاک جیسی شخصیت کہہ رہی ہیں اگر شرع میں جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا علماء کی شان کیا ہے کہتے تھے بھائی مولوی کپڑے چنگے پا لیتے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ اتنے تے مولوی گڈی چنگی لے لیتے تھے تانوں پتہ نہیں کی ہون لگ میرے ایک بڑے درینہ دوست جمعے میں آنا چھوڑ گئے ایک دن کہیں ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا میں حضور جمعے سے نہیں آتا اور جی ہوں تے تھا سٹینڈر ہی اور ہو گیا ہوں تے گڈیاں جناب میں جناب اگلی باری میں رکشے تے آ جا گا تھی جمعہ پڑھن تے آ میں اگلا جمعہ رکشے تے پڑھانا آ جا گا تھی جمعہ تے پڑھنا پتہ نہیں کیا حضرت آپ کی سوچے آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ حضور کے منبر اور مصلی کا مرال بلند ہو حضرت اے سی ڈی سی لنگے تے پورا فیصلہ باد ویکھیے مولویوں واسطے پتہ نہیں تھانوں کی ہے وہ جتنے بھی ملحدین ہیں یا جتنے بھی حضرت یہ باغی قسم کے لوگ ہیں کبھی رضا ثاقب صاحب کی کبھی پیر اجمل صاحب کی کبھی میری وہ گاڑی سے اترتے ہوئے گاڑی پہ بیٹھتے ہوئے ویڈیو لگائے ویکھو جی مولویاں نے ڈی میں حضرت جی ان فیصلہ باد ہوں آیا تین میں بیان کر رہے ہیں جی دسو میں بس دے آواں تے میں تین کر لگنا پتہ نہیں یار لیکن حضرت عمر فرما رہے ہیں اگر جائز ہوتا تو میں علماء کو سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھلاتا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ علماء کی شان کیا ہے حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ علماء کی شان کیا ہے تو جب کوئی عالم اپنے گھر سے درس و تدریس کے لیے یا نماز کی امامت کے لیے یا جمعہ کی خطابت کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو باہر لوگ آپس میں پرچیاں ڈالیں کہ آج حضرت نو میں اپنے مونڈیاں تے چوک کے مسجد لے کے جانے لیکن یہاں بات ہی عجیب و غریب اس کا پھر نتیجہ کیا نکلا حضرت پھر اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ دیکھتے ہیں میں نے جب پہلی بار اس حدیث پاک پڑھی جس کا مفہوم ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا مسجدیں تو ہوں گی نماز پڑھانے کے لیے امام ملیں گے میں کتنی دیر سوچتا رہا یار کہ اسی سارے اسلام چھڑ دیں کیا وجہ کیا بنے گی کہ مسجدیں ہوں گی لیکن نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ہوگا تو حضرت جو پھر ہو رہا ہے پھر ڈاکٹر دی تنہا تو امام صاحب دی تنہا انجینئر دی تنہا تو بھائی اب یہ دنیا دار لوگ ہیں یہ کون سا تابعین کا دور چل رہا ہے کہ سینوں میں دین کی محبت امٹ رہی ہے اب تو حضرت بس کچھ لیول کر کے سلسلے کو چلانا چاہیے سب نو پتہ ہے پتر ڈاکٹر بنے گا تو تنہا کنی ہونی ہے تو مولوی بنے گا تنہا اس لیے لوگوں نے اپنے بچوں کو عالم دین بنانا اللہ کا واسطہ اس پہ غور کریں سمجھیں وقت کو حضرت صاحب یہ صحابہ کا دور نہیں ہے یہ تابعین کا دور نہیں ہے یہ قرب قیامت چل رہا ہے
توجہ کرو, سر جوڑو آپس چ, اور یہ رونقاں واپس لے کے آئیے. پھر یہ رونقاں سی کرو یار, یہ غور تھوڑا سا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. وہ روزانہ بیٹھا کرتے تھے, وہ لکھا بیٹھے تھے تو زلزلہ آ گیا, اور وہ محل کے پتھر کنگرے ٹوٹ ٹوٹ کے گرنا شروع ہو گئے. اب دیکھ سارے رہے ہیں کہ پتھر گر رہے ہیں, انہیں کو بجیا, لیکن اٹھتا کوئی نہیں, کیونکہ بادشاہ اٹھا نہیں. لیکن حضرت سعد الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اٹھے اور آپ باہر چل دیے. اب بادشاہ کو بڑا غصہ لگا, اس نے کہا میں اٹھیا کوئی نہیں, مولوی اٹھ کے ٹر پیا. پچھوں آواز مار کے کہندا اوے مولوی, کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں بادشاہ ہاں, تو مولوی ہے, میری زندگی بہت ہی قیمتی ہوئی تیرے نال. کہتا مولوی کیا تیری زندگی میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کہ بتانا تھا سب تو پہلے رب دا کلام, باقیاں دے کلام بعد وچ. لیکن اسی انہاں نوں دسیا نہیں, رب دا کلام تے باقیاں دے کلام. اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے, اس کا جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے. ایک دفعہ نا ہم نے ایک پروگرام کیا, لیکن پھر میں نے اس پروگرام کو نا چڑھنے نہیں دیا. ہمارے بچے نا بازار نکلے. نبی علیہ السلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مخلوق کے پیدا کرنے سے 1000 سال پہلے خود ہی سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی, کیونکہ مخلوق تو ٹھیک کوئی نہیں, تلاوت سنی فرشتوں نے. جب تلاوت ختم ہوئی تو فرشتے واپس میں گفتگو کر رہے ہیں. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جس کو اللہ سورہ طٰہٰ دے گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کی زبانیں سورہ طٰہٰ کی تلاوت کریں گی. بڑی شانوں والی وہ امت ہوگی جن کے سینے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو محفوظ کریں گے. پروگرام ہم نے اس طرح کیا کہ ہم ایک اسی طرح نا جیسے یہ آپ کا بیت, ہم ایک بازار سے نکلے, ہاتھ میں وہ بچے کے کیمرہ تھا, اور ساتھ میں ہم نے صرف لوگوں سے یہ سوال کیا کہ 10واں سورہ طٰہٰ کہڑے اس بارے میں. تو اگر ہم نے صرف 100 بندوں سے سوال کیا تو میرے خیال سے 95 یا 96 بندے بتا ہی نہیں سکے کہ سورہ طٰہٰ کون سے بارے میں. اعلیٰ معروف آیت مبارکہ رب زدنی علما سورہ طٰہٰ میں, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی سورہ طٰہٰ میں. صوفیہ کا مشہور و معروف موضوع ہیں جی الرحمن علی العرش استویٰ, یہ بھی سورہ طٰہٰ میں. لیکن اس قدر قرآن سے دوری کہ 100 بندوں سے پوچھا تو 95 یا 96 نہیں بتا سکے کہ سورہ طٰہٰ کس بارے. میں نے کہا کہ میں نے کرنا چاہتا, لیکن تکلیف ہوئی. لیکن جن کے نام پہ ہم سارے بیٹھے ہیں وہ لوگ ہی وکھرے, ان کے انداز کچھ اور ہم پتہ نہیں حضرت کس سمت نکل کھڑے. اس لیے حضرت جی واپس آ جائیے, واپس آئیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف. مجھے بڑی بات پسند ہے بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ. وہ بندہ آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضور فلاں محلے میں فلاں گلی میں ایک بندہ بڑا بیمار ہے, آپ سے بڑی محبت کرتا ہے, تو آپ اگر تشریف لے جائیں گے نا تو ویسے تو اس نے آپ کے جانے سے ٹھیک ہو جانا, لیکن چلے آپ دم فرما دیں تو اور رحمت ہو جائے گی. آپ نے فرمایا چلا میں جاؤں گا, لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ گلی کدھر ہے. تو حیران ہو کے پوچھتا ہے حضور آپ کو اس گلی کا نہیں پتا؟ فرمایا سانو 2 ہی گلیاں کا پتا ہے. یہ حضرت وہ کیڑی؟ فرمایا ایک جڑی یار دے گھر جائے تے دوجی جڑی پھر یار دے گھر واپس آئے. سانو اور کسی گلی دا پتا, لیکن حضرت جی سانو سارے دا ہی پتا ہے میں بول رہا ہے والی گلی گئی. حضرت بایزید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے, آپ کے خادم زید کہتے میں نے 20 سال حضرت بایزید کی خدمت کی. جس دن پہلے روز میں آپ کی خدمت میں آیا تو آپ نے مجھے بلوا کے میرا نام پوچھا, میں کہ نہیں زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھتے ہیں اگلے دن بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. دن گزر گیا, رات گزر گئی, پھر پوچھا بھائی تیرا نام کی ہے جی زید. کہتے ہیں 3 دن نہیں, 3 مہینے نہیں, 3 سال نہیں, 20 سال لنگ گئے. روز پوچھتے صبح پھر کہتے میرے دل میں خیال آیا کہ لگتا ہے شیخ تیرے تو راضی نہیں. کہتے میں جا کے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی حضور آپ مجھ سے راضی نہیں؟ کہنے لگے نہیں میں تجھ سے راضی. حضور میری خدمت آپ کو پسند نہیں آئی؟ یعنی کہ نہیں پسند. کہتے حضرت میں کیسے مان لوں, 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. ایسی بے توجہی, 20 سال ہو گئے میرا نام نہیں یاد. اور فرماتے حضرت بایزید بھی رو پڑے, فرمانے لگے بات خوشی یا ناراضگی کی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ جب سے میں نے اس کا نام یاد کیا ہے باقی سارے بھول گئے ہیں. انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام.
लिल्लाहि अलहम्द मैं दुनिया से मुसलमान। दुख है भी सानू सारियां दा ही पता है, भुल गए ते अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल फिक्र आला हजरत है ही उन्हें जाना, फिक्र सदरू शरिया है ही है उन्हें जाना उन्हें। आओ हजरत सबको अपना अपना पता है, बड़े लोगों को थर्मामीटर ला ले, अपने आप में थर्मामीटर ला के चेक करिए सानू कितना बखला गया। मैनू किसी की पुछ नहीं होनी, मैनू पुछ मेरी और साहब नसीए तां जे नसिया जाए, नसिया जाना ही नहीं। बड़ा अरे साहब हमने प्रीते लगा ली इन मिट्टी के खिलौनों से। पुत्र कितनी करीबी चीज है, पता अल्लाह कुरान में पुत्र के लिए भी क्या कह रहा है, औलाद के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वाले ध्यान रखना है, अपने माल ते अपनी औलाद नाल इंदी प्रीत नहीं पानी कि साडे जिक्र तू गाफल हो जाओ। अल्लाह और अल्लाह के रसूल पहले बस, बाकी फिर जिसके साथ है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की वजह से। तो बाकी जे ना बाज आए ना इस पासे आए, इन्होंने नहीं दिन ब दिन प्रीतां वधाइयां तो एक दिन की होना, मर जाना। 2 बजे जनाजा होना है, 1:30 बजे इन्होंने चुक लेना, जनाजगा ले जाएंगे। जनाजा बहुत बड़ा होगा लेकिन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अक्सरियत पीछे उन लोगों की खड़ी होगी जो मेरे पीछे खड़े होकर मेरे लिए ये भी नहीं कह सकेंगे अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना। अब क्योंकि मैं यहाँ किसी और मकसद के लिए तो नहीं, यानी तो दिल तो कर रहा है, मैं कहा चलो जी शुरू हुआ इसमें करूँ सुनाओ हो किनू किनू भला दुआ होंगी। आजकल के जनाजे थोड़े हैं, धोखा है, आती नहीं दुआ कोई, पीछे कलो रहे। चलो ठीक है, रब्बना ग़फ़िर ली वली वालिदैया वलिल मुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब से भी हो जाता, लेकिन बनती तो उस वक्त यही है ना, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर ली हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। लेकिन धोखे, जनाजा पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी ले जाएंगे, दफनाएंगे, पट्टे रखेंगे, मिट्टी रखेंगे। नबी अलैहि सलाम ने फरमाया इतनी देर ठहरना जितनी देर ऊँट ज़बह करके गोश्त बना के बांटा जाता है, लेकिन उन्होंने ठहरना दस जान गया। मैं कबर च कला ये और यह नहीं कि कितने जाके मेरे लिए सिर सजदे च रखन गए, या अल्लाह मेरे प्यो नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे, मेरे मामू नूं बख्श दे, मेरे खालू नूं बख्श दे, मेरे चाचे नूं बख्श दे, मेरे ताए नूं बख्श दे, यही लगता होगा ना, मेरे यार नूं बख्श दे, मेरे भरा नूं बख्श दे ना, कुछ भी नहीं। घर आके क्या शुरू हो जाएगा, रोटी खाधी है। ठीक 1 घंटे बाद में किसी ने भी याद होना चौल ठंडे ने गरम ने, ए बोटी उन्होंने नहीं देनी है, बोटी उन्होंने देनी है, शुरू हो जाना। 1 घंटे के बाद में किसी को भी नहीं याद। मुनकर नकीर आएंगे, आके उठा के बिठाएंगे और सारी उम्र जिस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और दीन से भागते रहे, बात फिर उधर आके खड़ी हो जाएगी। फरिश्ते आके क्या कहेंगे, मर रब्बू का मा दीनू का मा कुंत तकू। सारी उम्र नसदे रहे अल्लाह को, नहीं मन्नी, नहीं प्रीत लाई, सारी उम्र दीन से भागते रहे, नहीं दीन पे आए। नबी अलैहि सलाम से जिस तरह मोहब्बत करनी थी नहीं की। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वलदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। हर शै नाल वध के हुजूर नाल प्यार करना नहीं कीता, एना नाल कीता, एना नू राजी कीता, एना नू खुश कीता, छड़ के टुर गए, चौल खान दे ने। और फरिश्ते आके की कहंदे ने, मर तेरा रब तेरा दीन। नबी करीम अलैहिस्सलाम दी अपनी जिंदगी च की क्या दारे है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, यही हमारे अकाबिरीन का पैगाम है। आज जो आप तैयार करो, जो फरिश्ते पूछन उस टाइम रब्बी अल्लाह इतना पकाया हो, उस रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, मेरा रब, जैसे फरिश्ते पूछे उस वेले जवाब दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। और जो नबी अलैहि सलाम दे बारे पूछा जाए, मजा ताए हजरत असी ओते है कहिए इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान।